فیملیوں کو ان خوشیوں میں شریک نہ کریں جائز تفریح ہے لیکن شریعت کی حدود میں رہ کے یہ کام کریں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو انجوائے کریں لیکن جو قربانی کے موقع پہ انجوائمنٹ ہوتی ہے نا وہ غلط ہے. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. دیکھو جانور کو آپ لے کے گھوم رہے ہو, کراچی میں لوگ تمبو لگا کے جانوروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں, گٹکے چل رہے ہیں, فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ایک تہوار ہے, خوشی کا دن ہے, ٹھیک ہے بھی, لیکن پردہ کریں خواتین. لوگ منڈیوں میں بھی لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہیں, فیملیوں کو لے کے جا رہے ہیں, لے جائیں یار, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کو بھی تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں, لیکن پردہ بھی شریعت کا حکم ہے. بے پردہ لے کے نہ جائیں کیونکہ یہ عبادت بھی ہے نا, خالی کوئی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے نا, یہ ایک ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جس میں عبادت کا عنصر ہے. تو لے کے جائیں فیملیوں کو آپ, ٹھیک ہے, اتنے زبردست قسم کے بچڑے آئے ہوئے ہیں, اپنی بیگم کو دکھائیں, صحیح ہے نا. آپ خود بچڑے جیسے ہیں تو عبرت حاصل کریں, صحیح ہے نا. ہو سکتا ہے بیگم کو بھی عبرت حاصل ہو, تو بھائی دیکھو یہ ان پہ سوٹ کرتا ہے, یہ ویٹ یہ ہم پہ مردوں پہ سوٹ نہیں کرتا, عبرت ہوگی. کیونکہ جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر کٹنا باقی رہ جاتا ہے. تو جب اتنے ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی کٹنے کے, جو کٹوں کا مال تھوڑی ہے ہم لوگ کو ہی, صحیح ہے نا. تو ہمارے وہ بھانجا ہے نا واسے, بہت دبلا پتلا سا, تو میں وہ فارم, یہ جو ان کا ہوتا ہے نا کیٹل فارم گیا, تو اتنے موٹے موٹے کٹے, کہتے ہیں ہم کھلائی کے پیسے لیتے ہیں اور کٹے کو اتنا موٹا بنا دیتے ہیں. میں نے کہا اس کے کتنے پیسے لے گا تو یہ بتا یار, اس کو بھی یہیں باندھ لے, سال کے بعد ہمیں یہ ایسا چاہیے. تو گھمائے پھرائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پردہ بولو, نقاب میں بھی تو جا سکتی ہے نا, آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کیسی گائے لگ رہی ہے, کیسی بچڑا لگ رہا ہے, تو ٹھیک ہے. میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ اپنی فیملیوں کو ان خوشیوں میں شریک نہ کریں جائز تفریح ہے لیکن شریعت کی حدود میں رہ کے یہ کام کریں. تو انجوائے کریں لیکن جو قربانی کے موقع پہ انجوائمنٹ ہوتی ہے نا وہ غلط ہے, جس اسٹائل میں ہو رہی ہوتی. جب آپ جانور کو گرا رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں, وہ تفریح کا موقع نہیں ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بھائی میں اپنے چہرے کو کس کی طرف پھیرتا ہوں؟ اللہ کی طرف. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی سب کس کے لیے ہے؟ مشرکوں میں دستور ہے بتوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں, جانوروں کو مزاروں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں, اپنے بزرگوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں. ہم جانور صرف کس کے لیے ذبح کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ پیغمبر کے لیے بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے. ثواب پہنچانے کے لیے تو کر سکتے ہیں بھائی, اپنے ابا کے لیے بھی کر سکتے ہیں نا ثواب پہنچانے کے لیے, تو پیغمبر کے لیے بھی, جیسے حضرت علی نے کی کہ قربانی نبی کے لیے, نبی کے ظاہر ثواب پہنچانا مقصد تھا نا, لیکن قرب حاصل کرنا اس میں کس کا ہے؟ صرف اللہ کا. اس میں کسی اور کو آپ شریک نہیں کر سکتے, کیا تو شرک ہو جائے گا یہ. تو ہمارے یہ بات کمپلیٹ کر لوں, تو ہماری قربانی صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, کیونکہ عبادت ہے, عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو وہ موقع ذکر کا, دعاؤں کا ہے, اس کو بھی تفریح بنا لیا لوگوں نے, ہوٹنگ, سیٹیاں اور کہہ کے, یہ موقع نہیں ہے. اس وقت تھوڑی سی سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف توجہ پیدا کرنے کی ضرورت. سمجھتے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا بیٹے کو لٹایا تھا تو کیا یہ حالت تھوڑی تھی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے؟ تو تھوڑا سا جو ہے نا اس میں کچھ سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کچھ سب لوگوں سے کہیں بھائی اللہ کا نام لو, اللہ کا ذکر کرو, تو ذکر اللہ کا موقع ہے, وہ عبادت کا موقع ہے. پھر جب گوشت تیار ہو جائے پھر کھائیں, کباب پراٹھے انجوائے کریں. جانور ذبح کرتے ہوئے سیریس ہونا ضروری ہے. اس وقت ہوٹنگ, سیٹیاں, گولی محلے سے جو چھتوں پہ چڑھ کے لوگ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی, ذکر کرو اس موقع پہ, اس کو تماشا نہ بناؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 4 مسئلے ہو گئے. 5واں مسئلہ, قصائی کو بالکل الگ سے آپ اجرت دیں. قربانی کے گوشت میں سے اجرت دینا جائز نہیں ہے, الگ سے اجرت دیں اس کو, اس کا گوشت سے کوئی لینا دینا
نہیں ہونا چاہیے. بعد میں فی سبیل اللہ کھلا دیں گوشت, تو کسی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. یہ 5 اہم مسئلے تھے جو میں نے بتائے ہیں. اور قربانی کا ایک حصہ صدقہ کرنا بہتر ہے, واجب نہیں ہے, خوب سمجھ لو. 1/3 صدقہ کرنا بہتر ہے, واجب نہیں ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی فیملی بڑی ہے اور زیادہ مالدار بھی نہیں ہے وہ, تو اس کو پھر اپنے بچوں کو کھلانا زیادہ بہتر ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو, اب انہوں نے پیسے جمع کر کے بکرا کاٹ لیا, غریب کے بچے خوش ہوتے ہیں, چلو جی پورے سال آج ہمیں بکرا کھانے کو ملے گا, ابا نے 1/3 اٹھا کے بانٹ دیا, ٹھیک ہے نا. تو پہلے کس کا حق ہے بھائی؟ اپنے بچوں کا. ہاں جو مالدار پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں وہ 1/3 لازمی صدقہ کر دیں, 2/3 صدقہ کر دیں, پورا صدقہ نہ کریں. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ 5واں مسئلہ. ہوتا یہ ہے کہ یورپ امریکہ میں بہت سے لوگ اپنے گھر میں قربانی کا گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں. مالداروں کے گھروں میں بھی یہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں, فون کر دیا ایک حصہ میری طرف سے فلاں جگہ ڈال کے پورا حصہ صدقہ کر دینا. بھائی اگر یہ صدقہ ہی سارا کرنا ہوتا تو پھر اللہ ہمیں سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ پیسے دے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ تہوار بھی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے 4 روزے حرام کیوں کر دیے؟ 10, 11, 12, 13 4 روزے حرام ہیں. پورے سال میں ٹوٹل 5 روزے حرام ہیں. ایک عید الفطر کا اور بقرعید کے 4 حرام ہیں, حالانکہ عید کا دن تو صرف 10 تاریخ ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے یہ ایام اکل و شرب ہے, یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ضیافت ہے. تو اس میں قربانی کے گوشت میں گوشت کا عنصر کم ہے, اللہ کی ضیافت کا عنصر. ضیافت سمجھتے ہیں نا, میزبانی. تو یہ تکبر ہے کہ مالدار آدمی بولے کہ میں تو پورے سال گوشت کھاتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کی ماں نے دعوت کی اور بڑے محبت سے آپ کے لیے کوفتے بنا کے رکھے, آپ کہتے ہیں اماں میں تو پورے سال کوفتے کھاتا ہوں, یہ اٹھا کے کسی غریب کو صدقہ کر دو. تو اماں کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اماں بولے گی تو بڑا مالدار بن گیا ہے, تو کوفتوں سے اوپر کی چیزیں کھاتا ہے, ابھی تو میں تجھے کھلا رہی ہوں. تو جو فرما بردار بیٹا ہوگا نوالے بھر بھر کے کھائے گا, کھچڑی بھی پکا کے کھلائے گی نا تو بھر بھر کے کھائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا اماں میں تو پورے سال بریانی کھاتا ہوں, مجھے کھچڑی میں کہاں مزہ آئے گا. تو تکبر ہے یہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک ضیافت کی ہے, ایک انتظام کیا ہے, اور اتنی خاندانی ضیافت کے روزے کو حرام کر دیا, روزہ حرام کر دیا کہ پابندی ہے تم پہ روزہ رکھنے پر, تو پھر آپ کہیں کہ میں تو چونکہ ایکچولی پورے سال گوشت کھاتا ہوں تو سارا صدقہ کر دو, مجھے کیا ضرورت ہے. ہمارے نبی کو جتنی بے رغبتی کھانے پینے میں تھی نا, اتنی دنیا کی کسی چیز میں نہیں. کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ہمارے نبی. ایک دن فاقہ, ایک دن کھانا, اور وہ بھی بہت تھوڑا, صرف کھجور اور پانی. لیکن بقرعید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھاتے نہیں تھے جب تک قربانی کا گوشت تیار نہیں ہو. پہلا نوالا آپ کے حلق مبارک میں جو جاتا وہ کس کا جاتا؟ قربانی کے گوشت کا. یہ تواضع ہے کہ بھائی اللہ کے سامنے تکبر بولو نہیں کرنا. اور یہ نبی نے سکھائی ہے. دیکھو افطاری میں آپ کھانے میں جلدی کرتے تھے, کیونکہ افطاری میں دیر کرو یہ بھی تکبر ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری طرف سے پابندی ہٹ گئی, آپ کہہ رہے ہٹ تو گئی لیکن میں افورڈ کر سکتا ہوں, 2 گھنٹہ مزید بھوکا رہ سکتا ہوں. تو کس کے سامنے شو مار رہے ہو بھائی تم؟ تو وہاں بھی نبی نے جلدی کی ہے, جلدی جلدی کھاؤ بھائی, اللہ کو بتاؤ ہم عاجز ہیں, ہم تیری نعمتوں کے محتاج ہیں. تو آج مالداروں میں یہ رواج ہے کہ کرنی نہیں ہے, اور بقرعید کے دن بھی فارمی چکن کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی کیا کھا رہا ہوتا ہے. یار بس کرو یار, تو تھوڑا سا کچھ اپنے مسلمان ہونے کا احساس کرو. اپنے بچوں کو بتاؤ بیٹا آج گوشت کا دن ہے, گوشت کھائیں گے ہم, اور قربانی کا گوشت کھائیں گے, اس سے اجتناب نہیں کریں گے. کیونکہ کون کھلا رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کھاتے ہی رہیں پورے کٹے بن جائیں اور ہسپتال میں مرے ہوئے پڑے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا ہوا, یہ نہیں میں کہہ رہا. لیکن اتنا تکبر بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ ایک قسم کا تکبر ہے. تبھی سعودیہ کے جو علماء ہیں نا, شیخ صالح العثیمین وغیرہ, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو پورا گوشت صدقہ کر دیتے ہیں یا قربانی کرتے ہی نہیں اپنے گھر میں, تو یہ سنت کے خلاف ہے. سمجھتے ہو؟ صدقہ ضرور کریں, غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی کریں, پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے انتظام ہے, وہاں بھی گوشت پہنچائیں. اور پاکستان میں بہت سارے غریب ہیں, ان کے لیے بھی ٹرسٹ نے انتظام کیا ہے, اور غزہ کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں. لیکن کچھ گوشت اپنے گھر میں بھی بولو استعمال کریں. سمجھتے ہو؟